مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں طریقۃ جدیدہ فی تعلیم العربیہ۔ پہلی سبق کی تکمیل کے بعد آج ہم آغاز کریں گے اپنے دوسرے سبق کا، یعنی الدرس الثانی کا۔ الدرس مطلب سبق اور الثانی مطلب دوسرا، یعنی الدرس الثانی مطلب دوسرا سبق۔ دوسرے سبق پر چلنے سے پہلے ہم پہلے سبق کی تکرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے سبق میں کیا کیا چیزیں پڑھی تھیں۔ آئیے اب آپ میرے ساتھ اسکرین پر موجود تمام چیزوں کو دہرائیے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کتاب۔ کتاب مطلب کتاب۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا قلم۔ قلم کا مطلب قلم۔ اس کے بعد ورق۔ ورق یعنی صفحہ۔ اس کے بعد کرسی کن یعنی کرسی۔ مکتب یعنی ڈیسک، اور مقعد یعنی بینچ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا باب یعنی دروازہ۔ جدار یعنی دیوار۔ اس کے بعد ہم نے ھذا اسم اشارہ کا استعمال پڑھا کہ ھذا کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اب ہم اس کو دیگر الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو میرے ساتھ پڑھیے ھذا کتاب۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہم نے ماں کا استعمال پڑھا کہ ماں کیا ہوتا ہے۔ ماں استفہام ہوتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے، کوشچنز کرنے کے لیے ماں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیے ماں ھذا، اس کا مطلب یہ کیا ہے۔ الدرس الاول کے اعادے کے بعد اب ہم پڑھیں گے الدرس الثانی۔ الدرس الثانی میں ہم 5 اعضاء الجسم یعنی جسم کے حصوں، باڈی پارٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سب سے پہلے رأسن۔ رأسن کا مطلب سر۔ اس کے بعد ہے انفن۔ انفن کا مطلب ناک۔ اس کے بعد ہے فمن۔ فمن کا مطلب منہ۔ اس کے بعد ہے وجہن۔ وجہن کا مطلب چہرہ۔ اس کے بعد ہے لسان۔ لسان کا مطلب زبان۔ اب ہم انہی جسم کے اعضاء کو ھذا اسم اشارہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پڑھیے ھذا رأسن۔ ھذا رأسن کا مطلب یہ سر ہے۔ ھذا انفن، اس کا مطلب یہ ناک ہے۔ ھذا فمن، اس کا مطلب یہ منہ ہے۔ ھذا لسان، اس کا مطلب یہ زبان ہے۔ آئیے اب ہم نئی چیز سیکھتے ہیں۔ اگر عربی میں یہ کہنا چاہیں کہ یہ کتاب احمد کی ہے، یا یہ سر احمد کا ہے، یا یہ چہرہ احمد کا ہے، تو کس طرح بتا سکتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ کتاب احمد، تو اس کا مطلب ہوگا احمد کی کتاب۔ اسی طرح سے رأس احمد یعنی احمد کا سر۔ اسی طرح سے انف احمد یعنی احمد کی ناک۔ فمو احمد یعنی احمد کا منہ۔ اسی طرح سے لسان احمد یعنی احمد کی زبان۔ اب ہم اسی کو اسم اشارہ کے ساتھ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو ھذا رأس احمد یعنی یہ احمد کا سر ہے۔ ھذا فمو احمد یعنی یہ احمد کا منہ ہے۔ ھذا انف احمد یعنی یہ احمد کی ناک ہے۔ ھذا لسان احمد یعنی یہ احمد کی زبان ہے۔ اگر ہم عربی میں یہ کہنا چاہیں کہ میرا یا میری، تو ہم یا متکلم کا استعمال کرتے ہیں۔ یا متکلم مطلب میرا یا میری۔ اب ایک لفظ ہے کتابن۔ کتابن کا مطلب کتاب۔ اب ہم کتابن کو یا متکلم کے ساتھ استعمال کریں تو کیا ہو جائے گا؟ کتابی۔ کتابی مطلب میری کتاب۔ دھیان رہے، پہلے یا متکلم کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ جو لفظ ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا۔ مثلا کتابی تو پہلے یا متکلم کا ترجمہ مطلب میری، پھر کتابن یعنی کتاب، تو کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ میری کتاب۔ امید ہے آپ یا متکلم کا استعمال سیکھ چکے ہوں گے۔ اب ہم اور مثالوں کے ذریعے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔
پڑھیے حاضہ کتابی، یہ میری کتاب ہے. حاضہ قلمی، یہ میرا قلم ہے. حاضہ ورقی، یہ میرا صفحہ ہے. حاضہ مکتبی، یہ میری ڈیسک ہے. حاضہ مقعدی، یہ میری بینچ ہے. حاضہ وجہی، یہ میرا چہرہ ہے. حاضہ انفی، یہ میری ناک ہے. حاضہ رأسی، یہ میرا سر ہے. حاضہ فمی، یہ میرا منہ ہے. حاضہ لسانی، یہ میری زبان ہے. آئیے اب ہم ایک نقشے کے ذریعے اس کو اور ذہن نشین کر لیتے ہیں. اب آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہوگا. تو پہلے ہم پڑھیں گے کتابن. کتابن کا مطلب کتاب. پھر یائے متکلم کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتابی. کتابی کا مطلب میری کتاب. پھر قلمی، قلمن. قلمن کا مطلب قلم. پھر یائے متکلم کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلمی یعنی میرا قلم. اسی طرح سے ورقن یعنی صفحہ، اور یائے متکلم کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہو جائے گا ورقی یعنی میرا صفحہ. اسی طرح سے مکتبن یعنی ڈیسک، اور یائے متکلم کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد مکتبی یعنی میری ڈیسک. اسی طرح سے مقعدن یعنی بینچ، اور یائے متکلم کے ساتھ استعمال سے مقعدی یعنی میری بینچ. آئیے اب اور مثالیں سیکھ لیتے ہیں. وجہن یعنی چہرہ. وجہی یعنی میرا چہرہ. انفن یعنی ناک. انفی مطلب میری ناک. رأسن مطلب سر، اور رأسی مطلب میرا سر. فمن مطلب منہ. فمی مطلب میرا منہ. لسانن مطلب زبان، اور لسانی مطلب میری زبان. آئیے اب تک جو سیکھا اس کی مدد سے نئے جملے بناتے ہیں. اللہ ربی. اللہ مطلب اللہ، اور ربی مطلب میرا رب. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ربی مطلب اللہ میرا رب ہے. القرآن کتابی. قرآن میری کتاب ہے. الاسلام دینی. اسلام میرا دین ہے. محمد النبی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اسمی عبداللہ. میرا نام عبداللہ ہے. اگر ہم عربی میں کسی کا نام پوچھنا چاہیں تو ہم کہیں گے مسمک، تمہارا کیا نام ہے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی مکمل ہوا. اب تک ہم عربی کے 25 کلمات سیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.